میرا نام سردار نور احمد بنگلوزئی ہے۔ میرا آبائی گاؤں سبی سے تعلق ہے۔ میرا سیاسی حلقہ ضلع مستونگ ہے، جہاں سے میں نے اپنی سیاست کا کیا۔ میرے والد صاحب کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، پروفیسر مرحوم آزاد خان بنگلوزئی صاحب۔ باقی سیاست کے حوالے سے ابھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا حلقہ اور ہمارا علاقہ مستونگی ہے۔ ابتدائی تعلیم تو میں نے سبی سے شروع کی تھی اپنے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میرے والد صاحب کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا، تو جہاں ان کی ملازمت پوسٹنگ ہوتی تھی وہیں پہ ہمارا ایجوکیشن ہوتا تھا۔ باقی ایجوکیشن میری ماسٹرز میں نے کی ہوئی ہے بلوچی میں۔ شادی شدہ بندے کا کوئی پسند تو ہوتا نہیں ہے، جو مل جائے وہ پہن لیتا ہے، لیکن زیادہ تر میں لائٹ کلرز پسند کرتا ہوں۔ میں زیادہ تر سبزی پسند کرتا ہوں، سبزی کرتا ہوں۔ میں لوکل زبانیں تقریباً سب جانتا ہوں، سمجھتا تو سب ہوں لیکن زیادہ تر جانتا ہوں سارے زبانیں، قومی زبان باقی یہ وہ چیزیں سب سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی ڈرائیو تو میں میکسیمم خود ہی کرتا ہوں، زیادہ تر اگر لانگ روٹ نہ ہو تو ڈرائیو خود کرتا ہوں۔ گاڑیاں میرے پاس میں نے شوق تو سب کیے ہیں، اب بھی میرے پاس لینڈ کروزر ٹویوٹا کے 2-3 قسم کی گاڑیاں میرے پاس ہیں، ہونڈا کی میرے پاس گاڑیاں ہیں۔ تو گاڑیوں کا شوق ہمیشہ میں نے کیا ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا تہذیب بھی ہے، اسلحہ ہو چاہے گاڑیاں ہوں زمینیں ہوں، یہ تو ہماری شوق ہی ہے۔ میں زیادہ تر پہاڑوں میں ڈھونڈتا ہوں، میں نے شکار کا بہت شوق کیا ہے، پہاڑوں میں گھوما ہوں۔ مجھے پہاڑ میں میدانوں میں پکنک کرنا گھومنا پھرنا بہت اچھا لگتا ہے بنسبت شور شرابے اور بڑے بڑے شہروں کے مالس کے علاوہ۔ میں بارانی علاقے میں کچھی میں بہت گھوما ہوں، اپنے علاقے میں اسپلنجی ہو، مرو ہو، کلات کا ایریا ہو، چلتن کا ایریا ہو، میں ہنگول پارک جو مکران آفٹر بیلٹ ہے، نال خزدار جتنے پہ ساراوان جالاوان میں تقریباً سب پہاڑوں میں گھوم چکا ہوں۔ 2015 میں میری دستربندی ہوئی ایز اے سردار بنگلوزئی ٹرائب کی۔ اس کے بعد سیاست میں آنا اس لیے لازمی تھا، آپ کو پتہ ہے ٹرائبل سسٹم اور سیاست لازم اور ملزوم چیزیں ہیں۔ آج کل کے آپ کی عوام آپ کے لوگ ضرور کسی آپ سے سیاسی پارٹی سے وابستگی ہو تو پھر آپ کسی کے لیے کام کر سکتے ہو۔ میری پہلی سیاسی پارٹی جمعیت علماء اسلام تھا۔ میں نے 2016 میں جمعیت الاسلام میں شمولیت کی تھی۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا تعلق ہے اور 2024 کا الیکشن بھی میں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے میں لڑا۔ دیکھیں میری اب بھی خواہش ہے کہ ہم اپنے قوم کو، قومیت میرے نزدیک ایک پہچان ہے، ہم نے قومیت سے بالاتر ہو کے سیاست کرنی ہوتی ہے۔ اگر میں قوم پرستی کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لٹاؤں اپنے لوگوں کو۔ دیکھیں ہمارا جو بندہ، ہمارا ورکر، ہمارا سپورٹر جو بھی آپ کو ووٹ دیتا ہے، وہ آپ ہاریں یا جیتیں، وہ کہتا ہے میں اپنا کام آپ سے مانتا ہوں، وہ آپ سے کام مانتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی ایسے پارٹی کے ساتھ رہوں، ایسے پارٹی کا ورکر رہوں جہاں پہ میں اپنے ورکر کے لیے، اپنے فالوور کے لیے کام کر سکوں۔ تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا الیکشن سے پہلے کہ آپ آ جائیں ہمارے ساتھ، چونکہ اس سے پہلے میں نے بلوچستان پارٹی میں تھا۔ بلوچستان پارٹی دھڑوں کی تقسیم ہونے کے بعد پھر ہم نے پیپلز پارٹی کا میں نے چناؤ کیا، تو اس میں نے شمولیت کی، زرداری صاحب کا پیغام ملا تھا، پھر ہم گئے وہاں پہ شامل ہوئے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ابھی الحمدللہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں، ابھی تک ہمارا کیس چل رہا ہے عدالت میں، لیکن پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہونے کی وجہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ووٹوں کی خدمت کر سکیں اپنے حلقے میں۔ شخصیت سے تو دیکھو ایز اے بیٹا ہونے کی صورت سے میں اپنے والد صاحب سے، وہ میرا استاد بھی تھا، میرا دوست بھی تھا، میرا محسن بھی تھا۔ آج میں جس اسٹیج پہ ہوں تو اپنے والد صاحب کے مشوروں اور اس کی تربیت کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں۔ سردار عطا اللہ مینڈل۔ اب تو میں اپنے آپ کو ایک پبلک پراپرٹی ہی سمجھتا ہوں۔ گھر تو ہمارے یہاں سے جا چکا ہے، کیونکہ جس ٹائم میں نکلتا ہوں گھر سے صبح سے رات تک، اگر میں کسی ویکینڈ پہ اپنے فیملی کو ٹائم دے سکوں تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ میرا زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے اپنے لوگوں کے، عوام کے ہاتھ میں ساتھ۔ نارمل غصہ نہیں آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ شاید پہلے کے ادوار میں ہوتا ہو۔ میں آپ کو کہوں کہ اللہ پاک نے جو عزت مجھے دی ہے میں یہاں پہنچا ہوں صرف اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دیں۔ اب معاشرہ وہاں پہ شعور میں کہتا ہوں وہاں پہنچ چکا ہے، آپ کسی کا کام کرو گے، کسی کو عزت دو گے تو آپ کو آگے سے عزت ملے گا۔ ادروائز وہ پرانی تکنوسی والی وہ سرداری سسٹم نوابی جا چکا ہے۔
اب آپ اپنے قوم کی عزت کرو گے، اس کو اپنے ایک اولاد کی طرح سمجھو گے، کیونکہ سردار ایک قوم کے باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو آپ جب سب کو اپنی اولاد سمجھو گے تب جا کے آپ آگے بڑھ سکو گے، تو آپ کا وہ سرداری بھی قائم رہے گا، آپ کا نظام بھی قائم رہے گا۔ ریسنٹلی تو ہمارے پاس دو بڑے مسئلے ہیں بلوچستان میں، ایک بے روزگاری، پھر بے روزگاری کا تعلق ایک سرکاری ملازمین، دوسرا جو ہمارے ہاں سرکار کے کھاتے میں جس کو آپ سمگلنگ کہتے ہیں، لوگ تجارت کہتے ہیں اس کو، تو اس ٹفردان ہے، بارڈر پہ سختی ہے بہت زیادہ، پھر چیک پوسٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ فورسز کی طرف سے ان پہ بھتہ لینا، باقی چیزیں بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ سے بہت لوگ مشکلات ہیں ایک، اور دوسرا لاپتہ افراد جو ہمارے پاس بہت آتے ہیں لوگ کہ کہیں نہ کہیں سے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی ریڈ وغیرہ ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ دونوں پارٹیاں 100% ٹھیک ہیں، ضرور کہیں نہ کہیں گیپ تو ہے، لیکن ہمیں بھی چاہیے، ہمارے سرکار کو، ہمارے گورنمنٹ کو، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ غور کرے۔ اگر ہم کاروبار پہ توجہ دیں گے، لوگوں کو ریلیف دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ دوسرے سائڈ کے مشکلات کم ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قبائلی نظام میں انصاف ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں عدالت جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھیں آج بھی کہوں جہاں پہ قبائلی سسٹم میں انصاف ہے، فیصلے ہیں، وہاں 10 20 خون قتلوں کے فیصلے ایک دن میں ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں ایسے عدالت میں سیکل چوری کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ لیں کہ عدالت کا جو حال ہے کہ آپ کے پولیٹیکلی مسئلے ہوں، دوسرے مسئلے ہوں، طول دیے جا رہے ہیں، فیصلہ کہیں ہو نہیں پا رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف ہو تو قبائلی نظام جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ تعلیمی ریشو تو ہمارا بہت اچھا ہے الحمدللہ، جہاں پہ پڑھنے والے ہیں آج بھی ہمارے میرے ٹرائب کے لوگ پاکستان سے باہر اچھے انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو ہر شعبے میں ان کے بندے ملیں گے، اسٹوڈنٹس ملیں گے جہاں پہ ہیں۔ باقی ان کی آبادی، ان کی پاپولیشن بلوچستان کے ان تمام بلوچ ڈسٹرکٹس میں سب میں ہیں، اور پشتون ڈسٹرکٹ میں دکی، لورلائی، قلعہ عبداللہ، مسلم باغ، کچھ لاکھ تک ان کی کہیں نہ کہیں ہماری زمینیں اور آبادیاں ہیں، ہر نائی تک ہمارے ہیں۔ بلوچ بیٹ میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں ہمارے لوگ۔ لیکن میں آج بھی اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بلوچستان کے تمام یہاں رہنے والے جتنے بلوچ، پشتون، پنجابی، سندھی جو بھی ہیں، ان کہتا ہوں کہ ان تمام ایکٹیویٹیز سے دور رہیں جو کہ آپ کو آپ کے اچھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بمشکل کئی سالوں بعد ایک ہمارے بچے ٹریک پہ آ گئے تھے ایجوکیشن کے حوالے سے، پر اللہ جانتا ہے کہ کون سی مداخلتیں ہو گئی، ہم پھر ایجوکیشن سے ٹریک سے ہٹ گئے۔ حالانکہ آج سے 2 3 سال پہلے کی آپ بات کریں تو ہمارے بچے، بلوچستان کے بچے، آپ کو پاکستان کے ہر اچھے انسٹیٹیوٹ میں ملتے تھے۔ میری آج بھی ان کو پیغام ہے، آپ اپنے تعلیم پہ، ایجوکیشن پہ زور دیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایٹس وجہ کوئی بھی ہو، ان سب کو ہم اپنے ایجوکیشن، قلم اور طاقت سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ بندوق کی لڑائی کا انجام اچھا نہیں ہے۔